اور کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال۔ اس کا مطلب ہے اس فتنے کو 1000 سال ہوا ہے جنہوں نے باغ فتق کے مسئلے کو مسئلہ بنا رکھا ہے۔ اور پھر حکومت اعلان کرتی ہے علماء کے سپیکر بند کر دو، مسجد میں خطبے نہ ہو، اور ملحدوں اور دہریوں کے حوالے ٹی وی چینل کر دو تاکہ وہ پوری دنیا کو سنائے۔ مسجد کا سپیکر تو محلے کو سناتا ہے اور ٹی وی چینل کی آواز دنیا میں جاتی ہے۔ اب اس خاتون نے کیا کہا ہے؟ اب اس پہ بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا، اس لیے کہ میں بھی ٹھنڈے طریقے سے آج جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا ہے کہ اسلام ہماری عدالتوں میں انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ میرے پاس سے لوگ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ سب سے پہلی عدالت نے انصاف نہیں کیا۔ کون سی عدالت نے؟ جس کا جج نبی کریم نے یہ کہہ کر لگایا کہ اگر تجھے مسئلہ پوچھنا ہو اِلَّمْ تَجِدِینِی فَأْتِ بِأَبَا بَکْرٍ، اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر سے پوچھ کے چلی جانا۔ جج کون ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق، یہ جج لگا دیے نبی کائنات نے۔ اور اس جج پر جس کا انتخاب نبی مکرم نے کیا، وہ محترمہ کہتی ہے کہ اس جج نے انصاف نہیں کیا، تو یہ کیوں نہیں کہتی نبی نے انصاف نہیں کیا؟ اور پھر باغ فتق میں سمجھا چکا ہوں بار بار یہ قصہ، مجھے بھی شرم آتی ہے کہ جاہلیت کا مقابلہ کرتے کرتے ہم بوڑھے ہو گئے، ان کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ یہودیوں سے لیا تھا وہ، اب اس مذہب کو یہودیوں کی بات پہ یقین ہے، نبی مکرم کی بات پہ یقین نہیں ہے، ابو بکر کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ ابو بکر کا فیصلہ غلط ہے، جو یہودیوں نے دیا تھا وہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ مذہب یہودیوں کی کوکھ سے جنم لے چکا ہے، مسلمانوں کے تعلق اس مذہب کا کوئی نہیں۔ جو ابو بکر کے فیصلوں پر تنقید کرے یا نبی علیہ السلام کے انتخاب پر تنقید کرے۔ اور پھر جب جنگ کے لیے گئے، انہوں نے ڈر کی وجہ سے وہ باغ فتق مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب جرا کیا کرتے ہیں کہ وہ باغ فتق انہوں نے بغیر لڑے دے دیا تھا، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اچھا، باغ فتق تو انہوں نے بغیر لڑے دے دیا، اس کے علاوہ کتنے مارکے ہیں جو لڑے بغیر؟ بنو خزرج بھی لڑے بغیر مسلمانوں کے حوالے ہو گیا تھا، کیا ان کے مال فے کو بھی بانٹا گیا تھا؟ کوئی اور مثال ایسی ہے جو مال فے کے نام پر کسی خاص شخصیت کو دی گئی ہو، ساری مسلمانوں پر تقسیم ہوئی؟ پھر یہودیوں نے جو ڈر کی وجہ سے اپنا باغ فتق، جب ارض فتق جو ہے مسلمانوں کے حوالے کی، کیا مسلمانوں کی کسی ایک شخصیت نے اپنے قبضے میں رکھی؟ کیا نبی علیہ السلام ارض فتق لینے کے بعد ارب پتی ہو گئے؟ کیونکہ وہ اگر ملکیت سمجھتے تو پورے عرب کے سب سے مشہور باغوں کے مالک بنتے۔ انہوں نے بھی غربا مساکین پر تقسیم کرتے رہے، اپنے خاندان پر تقسیم کرتے رہے۔ پھر 436 ہجری میں ایک کتاب آئی، یہ چھت پہ کون ہے؟ توبہ توبہ یار، یہ دیکھو 436 ہجری میں شریف مرتضی موسوی، ان کا ایک مصنف ہے، اس نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، صفحہ نمبر ہے 92 اور جلد نمبر ہے 4۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ باغ فتق کا معاملہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ ان الامر لما انتہا الی امیر المومنین بترک فتق علی ما کانت۔ کچھ لوگوں کی کھجلی پہلے سے جاری تھی، پیٹ میں مروڑ پڑتے رہتے ہیں نا، کچھ لوگ صرف دین سیکھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ من عامل عمل الآخرۃ للدنیا فلیس لہا نصیب فی الآخرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے دین سیکھا کہ وہ دنیا جمع کرے تو اس کا آخرت سے حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اسلام اس لیے لائے تھے کہ اس کے اندر کمیاں اور غلطیاں ڈھونڈیں۔
اور کمی اور کوتاہی اسلام سے ڈھونڈنے والوں کا ایمان کس پہ تھا؟ کیونکہ یہودیوں کی کوکھ سے جنم لے چکے تھے۔ اب ان کی نظر آج 436 سال کے بعد سے آج تک 1000 سال ہو گئی ہے، ان کو ایک عرض فدق کی پڑی ہوئی ہے، عرض فدق کی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا فیصلہ لے کے گئیں، سوال لے کے گئیں ابو بکر صدیق کے پاس، انہوں نے اس کو واپس کر دیا اور وہ عرض فدق نہیں دی، جبکہ انہی کے امام خمینی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 99 الحکومہ الاسلامیہ، جب ایران قبضہ کر لیا تو اس کتاب کو جب لکھا تو اس میں لکھا انبیاء کی وراثت صرف علم ہوتی ہے اور انبیاء کچھ نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح یہ مثالیں سلیمان علیہ السلام اور دوسروں کی میں دے چکا، ووارث سلیمان و داؤد علیہ السلام سے جو سلیمان کو وراثت ملی وہ مال زمینیں نہیں تھی، وہ علم تھی۔ انبیاء کی وراثت صرف علم ہوتی ہے، جائیدادیں اور زمینیں نہیں ہوتی، وہ تو ساری مومنین کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں ٹی وی پہ، جو وہ کیا کرتے ہیں، یار تم MNA ہو، تمہاری زندگی جو ہے نا، تمہاری بات کا اثر ہوتا ہے، تم آئیڈیل ہو لوگوں کے، لیڈر کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا لوگ عام معمول کی زندگی میں، لیڈر کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، عوامی زندگی ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی نہیں تھی، وہ اللہ کی عطا کردہ مومنوں کے لیے ہدایت تھی، روشنی تھی، اسلام لانے والوں کے لیے مشعل راہ تھی۔ اسی کو تو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام تو تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اور جو مشعل راہ فیصلہ کرے اس پہ ہم جرا کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اسلام سے منسلک رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، اور مسلمانی تو اس وقت نکل جاتی ہے جب نبی علیہ السلام کے ایک فیصلے پہ تنقید کر دی جاتی ہے۔ پھر بہار الانوار ہے شیعہ کی، جیسے ہماری سیاستہ، اس میں ایک سب سے معتبر کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی۔ ان کے سامنے ذکر ہوا کسی صحابی پر تنقید کرنے کے لیے، ملا باقر مجلسی کہتے ہیں اذا ذکر امامک صحابی فامسکو، جب تمہارے سامنے کسی صحابی کا ذکر ہو فامسکو، خاموش ہو جایا کرو، چپ ہو جایا کرو، صحابہ کے بارے میں زبان پر ایسا لفظ نہیں لانا جس سے تمہارا ایمان چلا جائے، اور جس نے کسی ایک صحابی کے ایمان پر شک کیا اس کا ایمان چلا گیا، اس لیے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کیا کہ جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ چلا گیا، تم سے تمہارا پوچھا جائے گا، ولا تسألون عما كانوا یعملون، وہ کیا کر گئے یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو علی کر گئے وہ آج کے ملا اور ذاکر سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ پر جرا کرتے ہیں یا تبرہ کرتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں، جس خاتون نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے دن ہی ناانصافی ہو گئی، تو اس نے کس کا فائدہ کیا ہے؟ عدالتیں ہماری انصاف نہیں دیں گی، اس لیے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو انصاف نہیں ملا، تو یہ تو اس نے اسلام کو بیڑا غرق کر دیا، اسلام تو غیر منصف دین ثابت کر دیا اس نے۔ آپ سوچیں کبھی اس کو، اس آیت میں یہی ہے گریبان میں جا کو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہے، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھو۔ تم نے اسلام کے پہلے جج کو اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ بِأَبَا بَكْرٍ، اگر تجھے میں نہ ملوں تو ابو بکر سے فیصلہ لے لینا۔ اس پہلے دن کے فیصلے کو آپ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ وہاں ناانصافی ہوئی، تو آپ نے تو اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو کہہ رہی ہے فیصلوں کا، عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ امیر المومنین ہیں اور جج بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے منتخب کردہ بھی ہیں، جج لگائے ہوئے ہیں، ان کے فیصلوں کو تم نے کہہ دیا ہے کہ پہلے دن ناانصافی ہوئی، آپ نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، اسلام کو غیر منصف دین ثابت کر دیا۔ اب تیرے اندر اسلام کیسے رہ گیا؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کو
یہ کہہ کر رد کر دینا کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، پہلے دن انصاف نہیں ہوا تو پھر تو اسلام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کس چیز نے تجھے اسلام سے منسلک رکھا ہے؟ صرف تو نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اسلام کا تیرے پاس وجود ختم۔ جس دن تم نے نبی علیہ السلام کے مقرر کردہ نامزد کردہ جج پر تنقید کر دی، اسلام ختم ہو گیا۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طرح کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا تم یہ واپس لے دو۔ ہائے 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 ہائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لے کر یہ اپنا خون بہاتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بہائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، جس نے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو بھی گالی یا طعن و تشنیع کی اس کو قتل کر دو۔ کہتے ہیں نا توہین رسالت کا قانون پاس کرو، اور یہ قانون حضرت علی کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کتاب کا نام بھی الفوائد لتمام ابن محمد القاسم الرازی، اور یہ مصنف کون ہے؟ شیعہ۔ ایک ہے ہدیۃ المرتاب بفضائل الآل والاصحاب، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ من سب واحدا من اصحابی فاجلدوہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ کہا جس نے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو بھی کسی ایک نبی کو بھی گالی نکالی اس کو قتل کر دو، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کو گالی نکالی اس کو کوڑے مارو۔ تو یہ تو کوڑوں کے حقدار ہے، تم نے ٹی وی پہ بٹھا لی۔ علی کا فیصلہ ہے، ابو بکر کا بھی نہیں ہے۔ پھر ایک فیصلہ اور سناتا ہوں۔ امام رضا ہے، ہمارے اندر کوئی 12 امام جانتا ہے تو پتہ نہیں کتنے نمبر پہ آتے ہیں، مجھے نمبر یاد نہیں ہے۔ امام رضا رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، سمعت آبائی، ان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ حضرت ابو عبداللہ، جن کو آپ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق امام رضا کے آباء میں سے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے آباء سے سنا ہے، من سب نبیًا قتل، جس نے کسی نبی کو گالی نکالی اس کو قتل کر دیا جائے۔ وَمَنْ سَبَّ صَحَابِيًا من سب صحابین جلد، جس نے نبی کو گالی نکالی اس کو قتل کر دو، جس نے صحابی کو گالی نکالی اس کو کوڑے لگاؤ۔ اور یہ بھی بہار الانوار میں بھی موجود ہے، ہدیۃ المرتاب الی فضائل الآل والاصحاب، اس کتاب میں موجود ہے۔ اب امام رضا بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابی پر جرح کرنے والوں کو کوڑے مارو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو کوڑے مارو، نبی علیہ السلام کہتے ہیں صحابی کا نجوم، میرے ستاروں کی طرح یہ صحابہ ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کتنا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ستارہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے ستارے یہ صحابہ ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام کے مقرر کردہ پہلے صحابی پر جرح کر دیتے ہیں، کیا ہم پھر اسلام کے اندر رہ جاتے ہیں؟ پھر اسلام کے صحابہ کے دور میں کیے گئے فیصلوں پر تنقید کر کے ہم کن کو تقویت دے رہے ہیں؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو، کہ وہ اسلام پر جرح کریں۔ اس بات سے آج کے بعد اتنا برا اثر مسلمانوں پر پڑے گا کہ وہ ثابت کریں گے کہ تمہارا تو اسلام ابتدائی دن سے ہی غیر منصف ہے۔ پھر عرض فدق جو نبی علیہ السلام کو بغیر لڑے مال فہ کی صورت میں ملی، وہ اپنی زندگی میں اس کا حصہ بانٹتے رہے۔ سن 7 ہجری میں عرض فدق مسلمانوں کے پاس آئی، سن 8 ہجری میں حضرت زینب جو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی 9 ہجری میں وفات ہوئی، تو عرض فدق کے بعد ہوئی نا، کیا ان کو حصہ دیا؟ کیا ان کو حصہ عرض فدق سے دیا؟ کاٹ کر زمین دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا پورا پروپیگنڈا اسلام کو بد کردار اور غیر منصف مذہب ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ علی کا نام لے کے کوئی جنت نہیں جائے گا، علی کی بات مان کے جنت جائے گا،
نبی کا نام لے کے جنت نہیں ملے گی، نبی کی بات پہ عمل کر کے جنت ملے گی، اسوۃ حسنہ پر عمل کر کے جنت ملے گی۔ اتنا بڑا نقصان اسلام کو دینے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی عقل کا کام کرو، کوئی مسلمانوں کا فائدہ سوچو، کوئی مسلمانوں پر رحم کرو۔ اس طرح کی باتیں جب تمہاری زبانوں سے نکلتی ہیں، اسلام کو وہ نقصان ہوتا ہے جو یہودی چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ یہودیوں کی کوکھ سے جنم لے کر آیا ہے، اس نے اسلام کو ہر موڑ پہ نقصان پہنچایا ہے۔ جتنی مرضی دلیلیں دے لو، جس نے ابو بکر صدیق کے فیصلوں کو نہیں ماننا، عمر کو غلط کہنا ہے، عثمان کو غلط کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو پھر بتاؤ ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی اس درمیانی عرصے میں مسلمان کہاں تھے؟ مسلمانوں کے حاکم کون تھے؟ مسلمان کس کی باغ ڈور کے ساتھ چل رہے تھے؟ ان کا مقتدر ایوان کون سا تھا؟ ان کے جج کون سے تھے؟ اور اسلام کو کس نے آگے چلایا تھا؟ اور تم سے تو وہ ناروے والے یہودی صحیح ہیں جنہوں نے اپنے وطن میں قانون بنایا تو کہا عمر لاز، کہ عمر فاروق کے قانون کو نافذ کیا، اور تم کہتے ہو ان کے فیصلے غلط ہیں۔ اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگتے ہیں